هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والخبر الصادق أي المطابق للواقع، فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة فيكون صادقا، أو لا تطابقه فيكون كاذبا. فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر، وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به ولا على ما هو به، أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه، فيكونان من صفات المخبر. فمنها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف، وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة، على نوعين: أحدهما الخبر المتواتر، سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي، وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب، وهو موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم، أي لا يجوز العقل توافقهم على الكذب، ومصداقه وقوع العلم من غير شبهة، وهو بالضرورة موجب للعلم الضروري كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان النائية. يحتمل العطف على الملوك وعلى الأزمنة، والأول أقرب وإن كان أبعد. فها هنا أمران: أحدهما أن المتواتر موجب للعلم، وذلك بالضرورة، فإنا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد، وأنه ليس إلا بالإخبار. والثاني أن العلم الحاصل به ضروري، وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات. یہاں سے صاحب کتاب اسباب علم میں سے دوسرے سبب یعنی خبر صادق کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد صاحب کتاب نے اس عبارت میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو والخبر الصادق، اس کا مبتدا محذوف ہے اور اس کی یہ خبر ہے، اور دوسرا سبب علم خبر صادق ہے، ای المطابق للواقع، یعنی وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو۔ فإن الخبر کلام یکون لنسبته خارج تطابقه، اس لیے کہ خبر وہ کلام ہے جس کی نسبت کے لیے کوئی خارج ہو، اور وہ نسبت کلامی اس خارج کے مطابق ہو۔ فیکون صادقا، تو وہ کلام اس شکل اس صورت کے اندر صادق ہوتا ہے۔ او لا تطابقہ، یا اس کے مطابق نہ ہو۔ فیکون کاذبا، تو وہ اس شکل کے اندر کاذب شمار ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فالصدق والکذب علی ھذا من اوصاف الخبر، کہہ رہے ہیں کہ پس صدق اور کذب اس تفسیر کے موافق خبر کے اوصاف میں سے ہوں گے۔ وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به أو لا على ما هو به، اور کبھی کبھی وہ دونوں بولے جاتے ہیں کسی شے کی خبر دینے کے معنی میں جو ہو اس کیفیت پر جس کے ساتھ وہ نفس الامر میں متصف ہے یا نہ ہو۔
تو کبھی کبھی جو ہے اس معنی بولے جاتے ہیں. ای الاعلام بنسبت تامۃ تطابق الواقع او لا تطابقہ، یعنی کسی نسبت تامہ کی خبر دینا جو واقعی کے مطابق ہو یا جو مطابق نہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ اس شکل کے اندر یعنی اس تفسیر کے موافق فیکونان من صفات المخبر، یہ دونوں کو دونوں یعنی صدق اور کذب مخبر کے صفات میں سے ہوں گے. فَمِنْهَا هُنَا يَقَعُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْخَبَرُ الصَّادِقُ بِالْوَصْفِ، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے بعض کتابوں میں یعنی جہاں صدق و کذب کی تعریف کی گئی ہے تو بعض کتابوں میں یہ مرکب توصیفی کے طور پر استعمال ہوا ہے، میں الخبر الصادق وصف کے ساتھ واقع ہوا ہے. وفی بعضها خبر الصادق بالاضافت، اور بعض کتابوں میں اضافت کے ساتھ یعنی خبر الصادق استعمال ہوا ہے. علی نوعین، دو قسموں پر ہے. احدہما الخبر المتواتر، ان میں سے پہلا ہے خبر متواتر. سمی بذلک لما انہ لا یقع دفعۃ، کہہ رہے خبر متواتر کا نام خبر متواتر اصطلاحی کا خبر متواتر لغوی کا نام خبر متواتر اصطلاحی کے ساتھ کیوں رکھا گیا؟ کہہ رہے ہیں اس لیے رکھا گیا کہ اس کا وقوع یعنی اس خبر کا وقوع نہیں ہوتا ہے ایک مرتبہ دفعتاً بلکہ یکے بعد دیگرے، بل علی التعاقب والتوالی، بلکہ اس کا وقوع ایک ہی بعد دیگر اور پیدر پہ واقع ہونے کے طور پر ہوتا ہے. وَهُوَ أي الخبر الثابت على ألسن قوم لا يتصور تواترهم، اور خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں جو اتنے لوگوں کی زبان پر ثابت ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق، تواترهم علی الکذب، جن کا تواترهم کی تفسیر کریں ای لا یجوز العقل توافقهم، یعنی عقل جائز قرار نہ دے ان کا اتفاق کرنا علی الکذب، جھوٹ پر. ومصداقه وقوع العلم من غیر شبہۃ، اور اس کی دلیل علم کا حصول ہے بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہے کے. اس پوری عبارت کے اندر صاحب کتاب نے اسباب علم میں سے جو دوسرا سبب ہے یعنی خبر صادق، اس کا تذکرہ شروع کیا ہے اور اس کی تعریف اور اس کی اقسام کو بیان کیا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے خبر صادق کی تعریف کی ہے. چنانچہ بتلایا ہے کہ خبر صادق وہ خبر ہے جو واقعے کے مطابق ہو، اور اس کے بعد علت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فَإِنَّ الْخَبَرَ كَلَامٌ يَكُونُ لِنِسْبَتِهِ خَارِجٌ تُطَابِقُهُ تِلْكَ فَيَكُونُ صَادِقًا، یعنی خبر صادق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے خبر صادق اور ایک ہوتا ہے خبر کاذب. تو کب خبر کو صادق کہتے ہیں اور کب جو ہے اس پر کذب کا اطلاق کیا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ خبر ایک کلام ہے جس کی نسبت کوئی خارج ہوتا ہے، جس کے وہ یعنی نسبت مطابق ہوتی ہے تو کلام صادق ہوتا ہے، یا وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں اس پر کذب کا اطلاق کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی کلام خبری ہو تو کلام خبری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ انسان حیوان، انسان حیوان ہے، یہ ایک کلام خبری ہے. اس کے اندر ایک موضوع ہے، ایک معمول ہے، اور اس کے درمیان ایجابی نسبت ہے، اور اگر جو ہے سلبی اس کو بنایا تو سلبی نسبت ہوگی. تو کلام خبری کے اندر موضوع اور معمول کے درمیان
ایجابی یا سلبی نسبت ہوتی ہے جس پر وہ کلام دلالت کرتا ہے، جس کو نسبت کلامیہ کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے اسی طرح اس سے الگ خارج اور نفس الامر میں یعنی کلام سے الگ بھی ان دونوں کے درمیان یعنی موضوع معمول کے درمیان ایجابی یا سلبی نسبت ہوتی ہے جس کو خارج اور واقع یا نسبت خارجیہ اور نسبت واقعیہ کہا جاتا ہے۔ اگر نسبت کلامیہ جو خبر کے اندر ہوتی ہے نسبت خارجیہ واقعیہ کے مطابق ہو، یعنی دونوں ایجابی ہوں یا دونوں سلبی ہوں، تو اس کو صدق کہا جاتا ہے، اور اگر دونوں میں اختلاف ہو یعنی ایک ایجابی ہو اور دوسرا سلبی ہو تو یہ کذب ہے۔ تو جو شارح نے یہ عبارت ذکر کیا کہ یکون لنسبتہ خارج تطابقہ تلک، اس میں جو پہلا لنسبتی ہے اس سے مراد نسبت کلامیہ ہے جو کلام خبری کے اندر ہوتی ہے، اور خارج جو لفظ خارج ہے اس سے مراد نسبت خارجی ہے یا نسبت واقعہ کر لیجیے جو خارج اور نفس الامر میں ہوتی ہے، اور تطابق ضمیر جو ہے خارج کی طرف راجع ہے، اور تلک تطابق کا فاعل ہے، اور اس کا مشارہ جو ہے نسبت خارجی ہے۔ بہرکیف صدق کب کہیں گے؟ صدق اس وقت کہیں گے جب نسبت کلامیہ جو خبر کے اندر ہوتی ہے نسبت خارجیہ کے مطابق ہو، یعنی دونوں ایجابی ہوں یا دونوں سلبی ہوں، تو اس کو صدق کہیں گے، ورنہ اس پر کذب کا اطلاق کیا جائے گا۔ آگے جو ہے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اور بتائی کہ جو خبر صادق ہے بعض علماء جو ہے اسے مرکب توصیفی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی الخبر الصادق کو استعمال کرتے ہیں، اور بعض جو ہے اسے مرکب اضافی کے طور پر یعنی خبر الصادقی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں شارح نے یہ نہیں بتلایا کہ جو ہے علماء جو ہے مرکب اضافی یا مرکب توصیفی کے طور پر کیوں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ صدق اور کذب کی تعریفیں دو طرح سے علماء نے کی ہے۔ چنانچہ مختصر المعنی کے اندر خود علامہ تفتازانی نے صدق کی تعریف کی ہے، صدق الخبر مطابقتہ للواقع وکذبہ عدمها، یعنی خبر میں جو نسبت ہوتی ہے اس کا واقع کے مطابق ہونا، اور بعض جو ہے اس کی تعریف صدق کی تعریف کرتے ہیں الاخبار عن الشیء علی ما هو به او علی ما لا او لا علی ما هو به۔ تو ان دونوں تعریفوں کی وجہ سے بعض جو ہے اس کو مرکب اضافی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور بعض مرکب توصیفی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ پہلی تاریخ کے اعتبار سے چونکہ صدق اور کذب یہ خبر کے اوصاف میں سے ہوں گے، اور دوسری تاریخ کے اعتبار سے یہ مخبر کا فعل ہے، تو اس صورت میں جو ہے یہ مخبر کی صفات میں سے ہوں گے، اس لیے مرکب اضافی کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرکیف خبر صادق کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے خبر متواتر اور دوسرے کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ خبر متواتر کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر کوئی خبر اتنے لوگوں سے منقول ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یہ ممکن نہ ہو۔ متواتر کو متواتر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ تواتر کے معنی آتے ہیں وقفہ کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اور چونکہ خبر متواتر کا وقوع بھی دفعتاً نہیں ہوتا بلکہ یہ کہ بعد دیگر ہر طبقے کے اندر جتنے بھی راوی ہیں ہر طبقے کے اندر اتنے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ممکن نہ ہو، تو اس کا وقوع بھی ایک ہی بعد دیگر ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کے ایک ہی بعد دیگر اس کو خبر دیتے ہیں، اس لیے اس کو خبر متواتر کہا جاتا ہے۔ آخر میں صاحب کتاب نے یہ فرمایا کہ مصداقہ عقول علمی، مصداق اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے اور یہاں دلیل کے معنی میں ہے، اور اس سے صاحب کتاب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کسی خبر کے متواتر ہونے کے لیے روات یا جو ناقلین ہیں ان کی کوئی مخصوص تعداد شرط نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر طبقے کے اندر روایت کرنے والے 5 ہوں یا 7 ہوں یا 10 ہوں یا 12 ہوں یا 20 ہوں،
بلکہ راجح قول کے موافق متواتر ہونے کا اصل دار و مدار اس پر ہے کہ راوی اتنے زیادہ ہوں کہ ان کی خبروں سے یقین حاصل ہو جائے۔ لہذا جس خبر کے سننے سے سننے والے کو یقین کامل حاصل ہو جائے تو یہ اس کے متواتر ہونے کی دلیل ہے، خواہ اس کے راوی کم ہوں، اور جس سے کامل یقین حاصل نہ ہو تو اس کو متواتر نہیں کہیں گے، خواہ اس کے روات ناقلین زیادہ ہوں۔ اب آگے جو ہے خبر متواتر کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ پہلے ہم عبارت پڑھ کے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کہہ رہے وَهُوَ بِالضَّرُورَةِ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ ضروری، کہہ رہے خبر متواتر یہ بداہتاً علم ضروری کو ثابت کرنے والی ہے، کالعلم بالملوک الخالیۃ فی الازمۃ الماضیہ، جیسے گزشتہ زمانوں میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم، والبلدان النائیہ، اور بلاد بعیدہ کا علم۔ اب آگے جو ہے والبلدان النائیہ کا عطف کس پر ہو رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں۔ کہہ رہے یحتمل العطف علی الملوک وعلی الازمنۃ، کہہ رہے کہ البلدان النائیہ کا عطف ملوک پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کل علم بالملوک، بالملوک جو ہے اس پر بھی اس کا عطف ہو سکتا ہے، اور الازمنۃ الماضیہ پر بھی اس کا عطف ہو سکتا ہے۔ کہہ رہے کہ اول معنی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، یعنی اس کا عطف اگر جو ہے ہم ملوک پر کریں تو اس کا معنی زیادہ راجح ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا، اگرچہ وہ دور ہے ازمنۃ الماضیہ کے مقابلے میں۔ فہا ہونا امرانی، کہہ رہے ہیں کہ یہاں دو باتیں ہیں۔ احدہما ان المتواتر موجب للعلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ خبر متواتر علم کو واجب کرنے والی ہے، وذالک بالضرورۃ، اور یہ بدیہی طور پر ہے۔ فإنا نجد من انفسنا العلم بوجود مکہ وبغداد وإنہ لیس الا بالإخبار، اس لیے کہ ہم اپنے دلوں میں مکہ مکرمہ اور بغداد کے وجود کا یقین پاتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے دور ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ممکن ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِالْإِخْبَارِ، یہ خبر کے ذریعے سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ وَالثَّانِي أَنَّ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ بِهِ ضَرُورِيٌّ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خبر متواتر سے علم حاصل ہوتا ہے وہ علم بدیہی ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ لِلْمُسْتَدِلِّ وَغَيْرِهِ، کہہ رہے ہیں بدیہی کیوں ہوتا ہے، نظری کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کہہ رہے اس لیے کہ یہ حاصل ہوتا ہے للمستدل وغیرہ، اہل استدلال کو بھی اور غیر اہل استدلال کو بھی، حتی الصبیان الذین لا اہتداء لهم الی العلم بطریق الاکتساب وترتیب المقدمات، یہاں تک کہ ان بچوں کو بھی جن کے اندر اکتساب اور ترتیب مقدمات کے ذریعے علم تک پہنچنے کی سمجھ اور صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے صاحب کتاب نے یہاں خبر متواتر کا حکم بیان کیا ہے، اور یہاں عبارت کے اندر جو ہے تھوڑی سی تحقیق بیان کی ہے کہ جو صاحب کتاب نے کہا ہے کہ وہ موجب بالضرورت موجب العلم ضروری، خبر متواتر جو ہے اس سے بداہتاً یعنی بدیہی طور پر علم ضروری حاصل ہوتا ہے، علم ضروری کو ثابت کرنے والی ہے۔ اور اس کی مثال دی ہے کہ العلم بالملوک الخالیۃ فی الازمۃ الماضیۃ والبلدان النائیہ، اس میں جو ہے البلدان النائیہ اس کا عطف جو ہے بالملوک الخالیہ پر بھی ہو سکتا ہے اور الازمۃ الماضیہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ سارے کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس کا عطف بالملوک الخالیہ پر کریں گے تو یہ زیادہ اس کے معنی بہتر ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر دو مثالیں ہو جائیں گی۔ پہلی مثال تو بنے گی کہ جو ہے گزشتہ زمانوں میں گزرے ہوئے زمانوں میں بادشاہوں کا علم، اور دوسری مثال کیا بنے گی؟ بلاد بعیدہ کا حکم۔ اور اگر جو ہے اس کا عطف جو ہے ہم الازمۃ الماضیہ پر مانیں تو اس صورت کے اندر ہوگا کہ ایک ہی مثال بنے گی، گزرے ہوئے زمانے میں بادشاہوں کا علم، گزرے ہوئے زمانے میں اور بلاد بعیدہ میں بادشاہوں کا علم، ایک ہی مثال بنے گی۔ اس لیے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اس کا عطف اگر جو ہے ملوک پر کیا جائے تو اگرچہ وہ بعید ہے مگر اس صورت کے اندر چونکہ دو مثالیں بن جائیں گی تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
بہرکیف ماتن نے دعویٰ کیا ہے، یعنی علامہ نصفی نے دعویٰ کیا ہے کہ خبر متواتر بداعتاً علم ضروری کو ثابت کرنے والے ہیں۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ جو ماتن کی عبارت ہے اس میں ماتن نے دو دعوے کیے ہیں اور ہر ایک کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ خبر متواتر علم اور یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور یہ بالکل بدیہی بات ہے، یعنی اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں علم ہے کہ مکہ مکرمہ ایک شہر ہے، بغداد ایک شہر ہے، اس کا ہمیں علم ہے، اس کے موجود ہونے کا ہمیں یقین ہے، اور یہ جو یقین ہمیں حاصل ہوا ہے خبر متواتر سے حاصل ہوا ہے۔ لوگوں نے جو ہے ہمیں، یعنی لوگوں کی اتنی جماعت نے نقل کیا ہے ان کے بارے میں، مکہ مکرمہ کے بارے میں، بغداد کے بارے میں، یا ہمارے ہندوستان کے اندر دہلی کے بارے میں، کہ اگرچہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر یقین ہے کہ یہ شہر موجود ہے۔ دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے، نظری اور استدلالی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علم جس طرح ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے اندر نظر اور استدلال کی صلاحیت، کیونکہ علم جس طرح ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے اندر نظر و استدلال کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح ان کے علاوہ کو بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو بچے ہیں جن کے اندر نظر و استدلال کی صلاحیت نہیں ہے، فکر اور ترتیب مقدمات کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، ان کو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا